اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ مبارک ہے ان سب ساتھیوں کے لیے جن کو رب العزت نے خوشبو قرآن کے وسیلے سے نسبت جیسی دولت سے مالا مال کر دیا ہے کہ آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے نے نسبت سے اپنے لیے اعلیٰ مقام پا لیا اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ رب فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ۔ سبحان اللہ کہ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ اکبر! اگر اصحاب کہف کا مقام آپ کے اور میرے ذہن میں ہے تو رب کا یہ ان کا کتا کہنا بھی ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ نسبت کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نسبت کی منزل میں رابطہ، تعلق اور محبت سب کچھ ہوتا ہے۔ دو کے درمیان تعلق بنتا ہے تو ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اسی قوت کی استقامت کو نسبت کہا جاتا ہے، اور نسبت میں صداقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، اور نسبت غرض اور لالچ سے پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ یہ منزل اختیاری بھی ہے اور جبری بھی ہے۔ اختیاری میں روشنی ہوتی ہے، انسان اپنے مقام کو تلاش کرتا ہے، اپنی حالت کا احساس کرتا ہے، خود شعور سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے خود کو تلاش کرنا ہے، اور سمجھ بوجھ کر اس منزل کا سفر طے کرتا ہے، اور یہ مقام اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور جبری منزل میں انسان کو اپنی فطرت کے جوہر خود سمجھ نہیں آتے، تو اللہ کریم اس کو ایسے حالات سے گزارتا ہے یا پھر اپنے فضل سے اپنے دوستوں کی صحبت عطا کر دیتا ہے، وہ اس جوہر کی تربیت کرتے ہیں جو فطرتاً اس کے اندر رب نے رکھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت یہ ہے اور اعلیٰ نسبت یہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دیکھے، ان کا مشاہدہ کرے اور محو ہو جائے۔ دوسری حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے نسبت ہے، اس کا تعلق قلب کی کیفیات سے ہے۔ صفت نمایاں ہو کر دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دل پر ایسا مضبوط نقش بن جاتا ہے جو کبھی مٹتا ہی نہیں، اور انسان اس صفت کے یقین پر ہو کر ذات کو پہچان لیتا ہے۔ یاد رکھیں قلب کی نسبت والے لوگ اطاعت اور قربانی کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے رہتے ہیں۔ آخرت کا راستہ محبت اور نسبت سے طے ہوتا ہے، اور دنیا کا راستہ عقل سے طے ہوتا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں محبت اور نسبت اپنانی ہے یا پھر اپنی عقل پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں حسین وہ ہے جسے ندامت کے آنسوؤں کا حسن مل جائے، جسے شرمندگی کے 2 آنسو گرانے کی توفیق مل جائے، وہ اپنے ناراض رب کو منا لے، محبت کی چاندنی میں اپنے محبوب کو دیکھ لے۔ تڑپنا اور تڑپانا یہی محبت ہے۔ جیسے سے محبت کرو گے ویسے ہو جاؤ گے، عقل کی بات کرو گے تو الجھ جاؤ گے، اور محبت اور نسبت کی بات کرو گے تو سلجھ جاؤ گے۔ مثال سمجھیں، منہ سے جو شراب پی جاتی ہے وہ شراب ہماری عقل کو مدہوش کر دیتی ہے، اور نظر عنایت اور نظر محبت سے پی لینے والے سے ہماری روح مدہوش ہوتی ہے۔ عقل کا مدہوش انسان بے عزت ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے والے کی عزت سے واقف نہیں رہتا، اور نظر کا مدہوش معزز ہو جاتا ہے کہ اپنی ابتدا اور انتہا دونوں کی واقفیت رکھتا ہے۔ عقل کے مدہوش سے ہر راہگیر گزرنے والا کنارہ کر کے چلتا ہے، اور دل کے مدہوش پر ہر راہگیر نثار ہونا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ! یاد رکھیں ہاتھوں سے مانگنے والوں کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اور دل پھیلانے والے ایک بار مانگتے ہیں اور پھر عمر بھر بانٹتے رہتے ہیں۔ والدین کی خدمت نہ کرنے والے پر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینے والے پر، کچھ شمار کر لینے والے پر
اور اپنی میں کھو جانے والے پر رب کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میں پھر دہراؤں گی، دو بندے جن پر رب کے قرب کے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ ایک والدین کی خدمت نہ کرنے والا اور دوسرا خود صرف اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے والا۔ ایسے بندوں پر رب کے قرب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ رب جب کسی کو اپنے قرب کے راستے پر لاتا ہے تو محبت کی چادر میں لے لیتا ہے اور اسے غم اور خوف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار دل بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر! ان شکار ہونے والے دلوں کو رب العزت اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اس قابل بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والا مچل جائے اور اپنے اندر اتار لے اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر ڈوب جائے، اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو۔ عقل والے کا دیکھنا دھوکہ ہے، فریب ہے، اور دل والے کا دیکھنا حقیقت ہے، کیونکہ دل کے شکار کی رگ رگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی محبت کا نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ دل والے نور کے نوالے زیادہ کھاتے ہیں، طاقت نور سے لیتے ہیں، اور اگر نور چھن جائے تو مر جاتے ہیں۔ بہتا ہوا پانی جہاں گرے گا وہی ہو جائے گا، سمندر میں گرے گا تو سمندر ہو جائے گا، دریا میں گرے گا تو دریا ہو جائے گا، نالے میں گرا تو نالا کہلائے گا۔ محبت اتنی کرو کہ اپنی ذات کا احساس گم ہو جائے، اور جب آپ کی اور میری ذات مٹ گئی تو ہم وہی ہو جائیں گے جس میں ہم نے اپنی ذات کو کھویا ہوگا۔ ترکھان لکڑی کو گھڑنے سے پہلے خشک کرتا ہے، لوہار لوہے کو موڑنے کے لیے آگ میں تپاتا ہے۔ زندگی دینے کے لیے محبت محبوب یہ بھی شکار کرتی ہے۔ لوہا جب تک آگ میں نہیں جاتا لوہا کہلاتا ہے، اور جب آپ کی آگ کی بھٹی میں ہو تو اس کا رنگ بھی آگ کا اور اس کی صفت بھی آگ والی، جبکہ ذات میں وہ لوہا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جس تڑپ سے انسان حیات پا جائے وہ تڑپ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی کے عشق میں ہے تو وہی ہوتا ہے جس کے عشق میں ہوتا ہے۔ آگ لوہے کو لال کر کے نکال دیتی ہے اور محبت انسان کو نور بنا کر نکالتی ہے۔ دریا ہو تو کناروں میں رہتا ہے، بے کنارہ ہونے کے لیے اسے سمندر میں گرنا پڑے گا، خود کو ختم کرنا پڑے گا۔ عقل کی دنیا میں مرنے والوں کا ماتم 3 دن ہے، جسمانی اولاد 3 دن یاد کر کے بھول جاتی ہے اور روحانی اولاد قیامت تک نہیں بھولتی۔ روحانی اولاد سے انسان مر کر بھی بے خبر نہیں ہوتا، اسی لیے یقین ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پہچانتی ہے اور وہ بھی امت سے محبت کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اچھے اعمال اور اچھی چیزوں کی توفیق مانگیں تاکہ عالم خواب میں موت آئے تو ایک تائب بندے کی موت نصیب ہو۔ اگر حکمران ہو تو غریب کیا ہمدرد بن جاؤ، دوسروں کا دکھ درد سننے والا بن جاؤ، صابر ہو جاؤ۔ عالم ہو تو علم پر غرور اور تکبر نہ کرو، خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرو۔ کسی کی نیکی دیکھو فوراً پھیلا دو، بتا دو، بانٹ دو، ورنہ حرص والے ہو جاؤ گے، لالچی ہو جاؤ گے، حسد والے ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھو جن سے کچھ حاصل ہونے کی امید نہ ہو بلکہ جن کو خود کچھ دینا پڑے۔ اپنے مزاج میں نرمی لاؤ اور طمع چھوڑ دو، اور دوسروں کا درد بانٹو خدمت کے ارادے سے، اپنا درد سمجھ کر۔ یاد رکھیں ہمارا جسم مکان ہے اور ہماری روح مکین ہے۔ بوسیدہ اور گندے مکان میں اچھا مکین بیٹھا ہو تو دل والے وہیں اس سے ملنے آ جاتے ہیں۔ مکان کی مرمت ہو سکتی ہے، لیکن اگر مکان خوبصورت اور مکین گندہ ہو تو اصلاح بہت مشکل ہے۔ بندہ رازق یا خدا نہیں ہو سکتا، مگر محبت کا جذبہ کریم کے ساتھ ہوتا ہے، قہار کے ساتھ نہیں۔ دنیا کا مسافر آخرت سے بہرا ہوتا ہے اور آخرت کا مسافر دنیا سے بہرا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں سے چند لمحے دین کے لیے نکال لیں، آپ عافیت میں ضرور آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نسبت کی اس دولت سے مالا مال رکھے اور ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے وہ کتنا بڑا مقام رکھتی ہے
ہماری زندگیوں میں۔ آج بھی مولا علی پاک کی پاکیزہ ولایت سے امت کو دور رکھنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور روزانہ نت نئے جاہلانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں کہ حدیث ثقلین میں قرآن پاک اور میری سنت فرمایا گیا ہے۔ ملا کہتا ہے اطرت اہل بیتی کا انکار کر دیتا ہے، اطرت اہل بیتی نہیں فرمایا گیا، استغفر اللہ۔ حالانکہ جاہل نہ ہوں تو عقل استعمال کر کے سمجھ لیں کہ قرآن تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن ہے، اور قرآن کا ساتھ صبح قیامت تک اطرت میں دینا ہے۔ مہدی آخر الزماں کی صورت میں آج بھی قرآن کا ساتھی موجود ہے، اور قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک میرے اور آپ کے زمانے کے امام کا ظہور نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں اور قرآن میں جتنا منفی کردار منافقوں کا بیان ہوا ہے، اتنا کافروں کا یا مشرکوں کا نہیں بیان ہوا۔ منافق کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ قرآن میں اس قبیلے کے بارے میں بات کرنے سے لے کر مومنہ کے ساتھ معاملات طے کرنے تک کے تمام طرز حیات میں ان کی روش کیا ہے، کھول کھول کر بتا دیا گیا ہے، تاکہ قرآن پڑھنے والا اپنے ارد گرد ایمان کا لبادہ اوڑھ کر زندگی گزارنے والے ان بدخصلت لوگوں کو پہچان سکے اور اپنے ایمان کو ایسے منافقین سے بچا سکے۔ یاد رکھیں، کچھ طبقے منافقین کو بھی صحابہ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن انہیں صحابی نہیں کہتا۔ سورہ منافقون کا نزول اس بات کی دلیل ہے کہ کل ایمان کا منکر مومن نہیں ہو سکتا، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، ٹوپی جبہ پہنتا ہو، لیکن منافق ہے کہ مولا علی پاک کی ولایت اس کے عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر تصدیق لگاتی ہے کہ یا علی، تجھ سے مومن محبت رکھتا ہے اور منافق کے دل میں تیرا بغض ہوگا۔ ایمان کی اس کسوٹی پر میں اور آپ خود کو بھی پرکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی پرکھ کر لیں، تاکہ اطمینان کے ساتھ میں اور آپ صاحب ایمان ہو کر زندگی گزار سکیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا بھی مطالعہ کریں جو حج سے واپسی کے سفر کے بعد اعلان ولایت علی کے بعد بیان ہیں کہ واقعہ عقبہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ یہ اعلان ولایت علی کا رد عمل تھا، یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، اس نے کفر کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ولایت علی کے اعلان کو عام نہ سمجھنا، رب نے اسی اعلان کے بعد فرمایا تھا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے کہ اس کو مٹا سکیں گے۔ یاد رکھیں، تاریخ اسلام راتوں کی فضیلت سے بھری پڑی ہے۔ معراج کی رات، ہجرت کی رات ہمیں ملتی ہے، نزول قرآن کی رات، اللہ اکبر، لیلۃ القدر، شب قدر، ان چمکتی ہوئی راتوں میں ایک واحد دن ہے جو جگمگا رہا ہے، وہ ہے یوم ولایت علی علیہ السلام۔ ایک علی علیہ السلام کی ولایت والے دن کے ساتھ قرآن نے کہا الیوم، آج کے دن، اللہ اکبر۔ اب سوچیں، جنہیں سورج کی روشنی میں واضح طور پر دکھایا جانے والا علی مولا سمجھ میں نہیں آیا، انہیں شب قدر میں نازل ہونے والا قرآن کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ خدا را اس دھوکے سے نکل آئیں۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن کا فرمان ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھنا، پڑھانا اور اولادوں کو بھی سکھانا تاکہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ علی مولا کی ولایت کے بغیر ہر عبادت بے سہارا ہے۔ بالخصوص قرآن پر محنت کرنے والا سوچے کہ علی مولا کی ولایت کے بغیر حفظ کروانا ساری محنت بیکار کروا دیتا ہے۔ قرآن میں ذالکہ دور کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ھذا کا مطلب یہ ہے، انگلش کا دیٹ اور دس والا فرق ہے۔ قرآن کے لیے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، اور علی مولا کے لیے فرمایا ھذا علی مولا، یہ علی اس کا مولا ہے۔ جنہیں قریب والا علی سمجھ نہیں آتا، انہیں دور والا قرآن کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ ولایت علی علیہ السلام کا اعلان نظام ہدایت کا تسلسل ہے، یہ اعلان دلیل ہے ختم نبوت کی، یہ اعلان پروردگار کا منصوبہ ہے قیامت تک کے لیے کہ نبوت کی عمارت کی تکمیل ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اینٹ بن کر اس عمارت کی تکمیل کی، اور پردہ فرمانے سے پہلے مولا علی کی امامت عطا فرما کر اس عمارت نبوت کا انچارج مولا علی کو بنا دیا کہ اب قیامت تک اس عمارت نبوت کی حفاظت کرو۔ یہ معمولی بات نہ تھی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اعلان ولایت کیا تو سننے والوں میں سے بہت سو نے کہا، ہیں یہ میرے باپ کا قاتل میرا مولا؟ نہیں۔ کسی نے کہا میرے ماموں کا قاتل میرا مولا؟ نہیں۔ کسی نے کہا میرے چچا کا قاتل
ان کے چہرے جل بھن گئے، ان کے جگر کباب ہو گئے۔ اور اللہ کریم نے اپنے نبی کو جو ہے وہ خوشی سنائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ معلوم ہوا فضائل علی علیہ السلام سن کر خوش ہونے والے مومن اور فضائل علی علیہ السلام اور ولایت علی علیہ السلام کا اعلان سن کر جل بھن جانے والے منافق۔ ولایت علی کے اعلان اور اقرار کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا، تو ہمارا کلمہ، اذان اور نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ کہ علی علیہ السلام کی ولایت کو نہ ماننے والے سن لیں کہ اگر تم نے ماننا ہوتا تو اپنے نبی کی مان لیتے۔ اسی لیے تو مہدی آخر الزماں کا ظہور باقی ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو کعبے پر علم لگا کر کلمہ، اذان اور نماز میں علی ولی اللہ کی گواہی دیں گے، خود بھی دیں گے اور دلوائیں گے بھی۔ اللہ کریم نے 12ویں امام کو منافقین کے جواب کے لیے رکھا ہوا ہے کہ علی ولی اللہ لاوارث نہیں ہے، اس کا وارث غیبت الہیہ میں ذوالفقار لے کر موجود ہے اور حکم ظہور کا منتظر ہے۔ رب کا فرمانا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے بعد میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اس سے پہلے اسلام تھا، 23 سال کی انتھک محنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے، لیکن اللہ راضی نہیں تھا، اور رب نے اعلان ولایت علی علیہ السلام کے ساتھ ہی اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ اور اس اعلان کے بعد منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 قاتلانہ حملے کیے۔ علی علیہ السلام کی ولایت کے منکروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی حیات طیبہ میں ہی جو ہے وہ دشمنی شروع کر دی تھی۔ اور قرآن فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے قسم ہے مجھے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے تو صاحب نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے تو صاحب نہیں تھے، میرا پیغمبر عیسائیوں کا تو صاحب نہیں تھا، تو پھر قرآن نے کیوں کہا کہ تمہارا صاحب گمراہ نہیں ہوا ہے نہ ہی بھٹکا ہے؟ کیونکہ منافقین نے علی مولا کی ولایت کا انکار کرنے والوں نے مسجد نبوی میں کوہنیاں مار مار کر باتیں کرنا شروع کر دی تھیں کہ یہ نبی تو علی کی محبت میں نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا ہے، اس کو علی کے علاوہ کسی کی تعریف کرنا آتی ہی نہیں، یہ تو صبح شام علی کے فضائل پڑھتا ہے۔ تو اللہ کو کہنا پڑ گیا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ اللہ اکبر۔ تمہارا نبی نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی بھٹکا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں اور یہ پہنچا رہا ہے، میں وہی کرتا ہوں، یہ تمہیں بتاتا ہے۔ علی کے فضائل یہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں یہ بولتا ہے۔ علی سے محبت کرو، جتنی کرو گے اتنی کم ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اگر دنیا علی کی ولایت کو مان لیتی اور اس کی ولایت کا اقرار کر لیتی تو دوزخ کا وجود ہی نہ ہوتا۔ صاحبان اشارت کے لیے اس فرمان میں بہت واضح بیان ہے۔ آج بھی ہر بندے کا مسئلہ ہے کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ لیاقت ہمارے اندر نہیں ہے کہ کون سی کتاب صحیح ہے، کون سی تاریخ سے ہی بیان کی گئی ہے۔ حتیٰ کہ تفسیر قرآن بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ قرآن کی صحیح تعویل ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ مدرسوں میں بھی جائیں تو ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ کس پر اعتبار کریں۔ تو سوال یہ ہے کہ عام بندہ کیا کرے، اس پریشانی سے کیسے نجات پائے؟ یاد رکھیں، ایک کسوٹی اپنے پاس رکھیں اور اس کسوٹی پر ہر کتاب، تفسیر، تاریخ، حتیٰ کہ ملا کا بیان یا کسی ذاکر حسین علیہ السلام کی مجلس سنیں تو اس کسوٹی پر پرکھ لیں۔ اگر پوری نہ اترتی ہو تو اپنی زندگی اور دل اور دماغ اور عقیدے سے نکال کر پھینک دیں۔ یہ کسوٹی ہے عصمت کی، پاکیزگی کی۔ جہاں عصمت کے خلاف بات ملے نکال دیں کہ یہ غلط ہے، اور جہاں جہاں علم اور نورانیت کے خلاف کچھ پڑھنا یا سننا ملے اسے نکال کر پھینک دیں۔ اس طرح سے آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ غلط اور صحیح کو پہچانتے چلے جائیں گے، کبھی بھی 2 کشتیوں پر سوار نہ ہوں گے۔ سفینہ نجات پر اعتبار کریں، اور اس سفینہ نجات کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری مہدی آخر الزماں علیہ السلام تک نورانیت، علم اور عصمت یکساں ہے۔ اپنے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، عقیدہ میں بے شک سال بھر یہ بحث کر لیں، 2 سال، 3 سال، 10 سال خود سے یہ سوال کر لیں کہ راہبر میں علم ہونا چاہیے یا نہیں، راہبر کو نوری ہونا چاہیے یا نہیں، اور عصمت اور پاکیزگی
راہبر کا خاصہ ہونا چاہیے یا نہیں۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیں تو پھر ان ساری کتابوں، ان ساری روایتوں کو دیوار پر دے ماریں جو نور، علم اور عصمت کے خلاف آتی ہوں، اس لیے کہ وہ دشمنان اہل بیت علیہم السلام کی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں اور جھوٹی روایتیں ہیں۔ یہ کہانیاں بنو امیہ اور بنو عباس کے دسترخوانوں کا کھانا کھا کر تیار کی گئیں اور دشمنان اہل بیت کے محلوں میں جو ہیں وہ لکھوائی گئیں۔ یہ ان لوگوں نے تیار کی ہیں جو لوگ اللہ کے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنی سلطنت اور ملوکیت کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے، جن کے پیش نظر صرف اقتدار تھا اور کچھ نہ تھا۔ یاد رکھیں، روز اول سے اسلام نے اس مسئلے کو بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اس کی بنیادیں رکھ دی گئی تھیں۔ اس مسئلے کو آپ اور میں بنی امیہ کے سر پر نہیں ڈال سکتے، بنی عباس کے خاندانوں کے حکمرانوں پر نہیں ڈال سکتے۔ یہ مسئلہ ہمیں قرآن سے ہی حل ہوتا ہوا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے کیسے کھول کھول کر اس گروہ کو ڈانٹا ہے اور کیسے اللہ پاک نے بین آیات میں اس گروہ کی نشاندہی کی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اگلی گفتگو میں یہ ساری آیات آپ اور میں ہم پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی اور فکر قرآنی حاصل کریں گے کہ ہمیں اس نسبت اور اس عقیدت کے سفر میں اپنے آپ کو کس طرح خالص رکھنا ہے، کیسے اپنے اوپر نگاہ رکھنی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بلندی درجات حاصل کرتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔